إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله في مقام آخر
والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اہل کفر فروری کی 14 تاریخ کو محبت کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ نام نہاد محبت جو بیان کی جاتی ہے اس کو محبت گردانتے ہوئے جو بھی اس کی رکاوٹ بنتی ہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو یا شریعت کی صورت میں، اسے محبت دشمنی قرار دیا جاتا ہے۔ بعض لا علم مسلمان بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جس دین کے ہم پیروکار ہیں یہ بھی محبت کا دشمن ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ کسی سے محبت کرنے سے روکتا ہے۔ حالانکہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت کرنا تو شرعی لحاظ سے فرض ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اور اس کے آخری رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جب تک کوئی مومن کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا اس کا دین اس کا ایمان ہی معتبر نہیں، کامل نہیں ہوتا۔ خود اللہ احکم الحاکمین اپنے بارے میں کئی صفات کے حاملین سے محبت کا خود اعلان فرماتی ہیں قرآن میں کہ یہ کام کرنے والوں سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ کہیں جو لوگ اللہ کی محبت کا حصول چاہتے ہیں اللہ ان کو ذرائع بتلاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں اللہ ان سے محبت کروں تو یہ کام کرنے کا ان کو حکم دیجئے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ میرے بندوں سے پوچھئے کہ اگر تم چاہتے ہو
تمہاری خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو ان کو ذریعہ بھی بتلا دیجئے کہ وَاتَّبِعُونِی، تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور تابعداری اختیار کر لو۔ جب تم میری سنت کو اپنا لو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہاری خواہش کے مطابق تمنا اور آرزو کو پورا کرتے ہوئے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا، تمہیں اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اور ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے تمہاری لفظیں، خطائیں، گناہ بھی اللہ احکم الحاکمین معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والی ذات ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین مومنوں کی یہ علامت اور نشانی بیان کرتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو حقیقی مومن ہیں، جو حقیقی طور پر ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اشد حبا للہ، اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، زبان رسالت سے فرمایا کہ سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا، دعوے دار تو ہوگا، دعوے میں سچا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ جب تک وہ اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ کہیں آپ نے والناس اجمعین بھی فرمایا کہ ساری کائنات سے زیادہ، ماں باپ کی طرح آل اولاد سے، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ، جب تک اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی جو مٹھاس اور حلاوت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک 3 صفات کوئی پیدا نہیں کر لیتا، جب تک اس میں یہ 3 صفات موجود نہیں ہوں گی، وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو نہیں محسوس کر سکتا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس اور لذت اسی کو محسوس ہوگی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی جس میں یہ صفت موجود ہوگی کہ اللہ رسول کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے اس کو محبت ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری صفت کہ اب وہ دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان کر چکا ہے، جیسے آگ میں کودنا ناپسند ہے اسی طرح اب اسلام کو چھوڑنا اسے ناپسند ہو۔ یہ 3 صفتیں جس میں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے محبت، دنیا میں کسی سے محبت تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اب اسلام قبول کر لیا، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لیا، اب اس ناطے کو توڑنا اسی طرح ناپسند ہے جیسا جلتی ہوئی آگ میں کودنا۔ جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا اس کو پھر ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی انسان ساری رشتہ داریوں سے زیادہ
مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جناب عمر سے سوال کرتی ہیں، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جواب دیتے ہیں، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اپنی ایمان کی فکر کر، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان زیادہ محبوب، حالانکہ تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تو کامل مومنوں والی بات کرنے والا بنا ہے۔ تو لہذا جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں رکھتا، اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہوتا۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، ایمان کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ قبول ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کرام کی محبت بھی شامل ہے۔ خود آپ نے زبان رسالت سے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یاد رکھو، میرے صحابہ سے محبت میری محبت کی بنا پر ہے، میرے صحابہ سے بغض حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ ان کو تکلیف مجھے تکلیف ہے، اور مجھے تکلیف اللہ کو اذیت پہنچانا ہے، اور ایسے بدبخت کو اللہ قریب ہی اپنی جکڑ میں، اپنی پکڑ میں جو ہے وہ لے لے گا۔ لہذا جیسے اللہ رسول سے محبت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے، حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، ہر صحابی سے محبت علامت ہے کہ اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اللہ رسول اور صحابہ کے بعد جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، حقوق العباد میں سر فہرست جن کے حقوق ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ رسول صحابہ کے بعد جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہونی چاہیے، وہ ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ تیرے والدین ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے اللہ کا، تیرے رب کا، تجھے پیدا کرنے والے تیرے خالق کا تمہیں حکم یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو نے اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ الوہیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں بنانا، صرف اکیلے اپنے خالق و مالک و رازق جس نے تجھے پیدا بھی کیا اور مرنے تک ہر تیری ضرورت کی چیز تمہیں فراہم کرنے والا ہے، تیری عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا حکم، میرا آرڈر، جیسے میرے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں کرنا، ایسے ہی میں نے تجھے دوسرا حکم دے دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری توحید پہ کاربند رہتے ہوئے میرا دوسرا آرڈر یہ ہے، حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ تو نے احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، یہاں اللہ احکم الحاکمین نے احسان کا ذکر فرمایا، عدل نہیں۔ دیگر رشتہ داروں سے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ مگر ماں باپ کی باری آئی، وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں بلکہ احسان ہوگا۔ عدل ہوتا ہے جیسا وہ کرے ویسا سلوک کیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ وہ جیسا مرضی سلوک کریں، تجھے حکم ہے کہ تو نے اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ اللہ والدین سے عدل کا، برابری کا نہیں،
اگر وہ تیری بات مانے تو ان کی مان لے، وہ تیری عزت کریں تو ان کی عزت کر۔ یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین جیسا رویہ بھی اپنائیں، اولاد کو اللہ حکم فرما رہے ہیں تم نے ہر حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ کہیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ گالی گلوچ تو دور کی بات، اللہ اولاد کو والدین سے محبت کا انداز بتلا رہے ہیں کہ ان کی کسی بات پہ، کسی فعل پہ ماتھے پہ شکنے اور زبان سے اف کا لفظ نہ نکلے۔ یہ تیرا ماں باپ سے محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ صحابی کے سوال کے جواب میں فرماتے کہ پوچھتا ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اچھے سلوک اور تیری محبت کے حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، 4تھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ یہ سب سے زیادہ تیری محبت کا، تیرے اچھے سلوک کا حقدار ہے۔ پہلے نمبر پر ماں اور دوسرے نمبر پر تیرا باپ۔ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک، حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ بلکہ ماں باپ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا کے ساتھ اپنی ناراضگی ان کی ناراضگی کے ساتھ مشروط کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جامع ترمذی کے الفاظ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تیری نیک اعمال سے، نیکیوں سے، صدقہ خیرات سے، حج زکوٰۃ، یہ لمبے چوڑے صدقات و خیرات سے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ راضی اسی وقت ہوں گے جب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں۔ مگر یہ نام نہاد محبت کے نام پہ ماں باپ کے رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے، گھر سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے بیٹیوں کو بھگا کے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حقیقی محبت کرنے والے ہیں، اور ان کو روکنے والے کو محبت کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے بعد محبت کا حق ہے دیگر رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، اولاد کا۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں محبت کن سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے یہ بھی بتلاتا ہے، نفرت کن سے ہونی چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، کہیں رشتہ داروں کی محبت کا انداز بتلایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ یہ نہیں کہ بہن سے محبت کا صرف دعویٰ کہ میں اپنی بہنوں سے بڑا محبت کرنے والا ہوں، مگر جو وراثت سے ان کا حق بنتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ محبت کا اگر بہن سے محبت ہے اس کا انداز دین نے بتلایا، شریعت نے بتلایا، جو اللہ نے مقررہ حصہ رکھا ہے، ہر صورت میں بہن کو وراثت سے حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، رشتہ داروں کے حق ناجائز اور باطل اور حرام طریقے کے ساتھ مت کھاؤ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا، چھوٹا بڑوں کا، بھائی بہنوں کا، بہنیں بھائیوں کا، کوئی ناجائز اور حرام ذریعے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ فرمائے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ صرف انصاف پسند لوگوں سے، انصاف کرنے والوں سے، بڑا بھائی جو چھوٹوں سے انصاف کرے گا، چھوٹے جو بڑوں سے انصاف کریں گے، جو بھائی بہنوں سے، جو بہنیں بھائیوں سے انصاف کریں گی، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کا انداز کہ ان کا حق جو شریعت نے رکھا ہے احسن انداز میں ان کو دیا جائے۔
اور اسی طرح اولاد کا جو حق ہم اولاد کا سمجھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے اخراجات ماں باپ نے اٹھانے ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اپنی اولاد سے محبت کا ایک انداز یہ بھی بتلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ماں باپ کی یہی ذمہ داری نہیں کہ چھوٹے بچے کو صرف اس وجہ سے کچن میں نہ جانے دیا جائے کہ آگ سے نقصان ہو جائے گا، صرف دنیا میں اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر نہیں گھبرانا، بلکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیاوی آگ سے بچانا بھی ہے، آخرت کی آگ سے بھی بچانا ہے۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ حکمن فرما رہے ہیں، قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی تم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، واہلیکم، اپنی بیوی بچوں کو بھی، جس طرح خود نماز پڑھتے ہو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، نیک کام کرتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، اسی طرح اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو بھی نیک کاموں پہ لانا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ تم میں سے ہر نگران سے کل قیامت کے دن اس کے ماتحت افراد، اس کی اولاد، اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا کہ دنیاوی ضروریات پوری کرنے والا تھا، آخرت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ یہ ڈائجسٹ تو نے ہر مہینے باقاعدگی سے خرید کر بچوں کو لا کے دیا، مگر ان کو نماز کا طریقہ والی کتاب کس نے لا کے دینی تھی؟ نماز میں جتنا قرآن انہوں نے پڑھنا تھا یاد کس نے کروانا تھا؟ دنیاوی تعلیم پہ تو لاکھوں خرچ کیے، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام کس نے کرنا تھا؟ یہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ اور بیٹیوں کی بالخصوص نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کا، اچھی تعلیم کے اہتمام کا حکم دیا، فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہیں، ان کی اچھی پرورش کرو گے، اچھی تربیت کرو گے، یہ اپنے والدین کو، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ثابت ہوں گی، ڈھال کے طور پہ، جیسے جنگ میں ڈھال انسان کو حفاظت کا کام دیتی ہے، یہ بچیاں جہنم سے اس طرح محفوظ رکھیں گی اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا کہ عام جو تمہارے حقیقی خونی رشتوں کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں، سسرالی ہیں، نسبی ہیں، ان کے ساتھ بھی رشتہ داری کو ملانا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا میں اللہ جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ میں نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو پامال کرو گے، جن سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ ان سے نہ کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے بے شمار اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اور اسی طرح حقیقی رشتوں میں بیوی کا رشتہ بھی ہے۔ آج مسلمان اس انداز میں جب اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے جیسے کتاب و سنت نے، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے کہا ہے، تو لوگوں کو اسلام پہ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑی عجیب بات کہ ہم مسلمانوں کو اپنی بیوی کے ساتھ جیسا رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آج مسلمان معاشرے میں ان میں سے ہر فعل کو کرنے والے کو رن مریض سمجھا جاتا ہے۔ اب جس پیغمبر کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک سے زائد بیویاں موجود ہیں، اپنا جوتا خود مرمت کرتے ہیں، اپنا لباس خود مرمت کرتے ہیں، اور آج اپنا حقیقی بیٹا خود اٹھا لے، بیوی کے ساتھ چلتا ہوا خامد بچہ اٹھائے، اس کو لوگ سمجھتے رن مرید ہے۔ گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے گھریلو کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں۔
بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، یاد رکھو شرعی لحاظ سے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ کہیں فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، اچھا عہدہ، اچھا لباس، اچھی گاڑی والا بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں ہمیں پابند کیا ہے وعاشرہن بالمعروف، آخری خطبہ میں پیغمبر نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں۔ مگر آج کے مسلمان شوہروں کی حالت ہے، لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس جسم کے عیوب کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ آج بیوی کی برائیاں کرتے ہوئے شوہر نظر آتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تم نے عیوب چھپانے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو دیگر رشتہ داروں کے سامنے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنا پلہ اٹھاؤ گے اپنا پیٹ نظر آئے گا۔ ہن لباس لکم، اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے وہ تمہاری عزت ہیں، ان کی عزت کا دفاع تم نے کرنا ہے۔ عورت کے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں خامد کی عزت ہے، اس کی عزت کا دفاع تو نے کرنا ہے۔ ایک دوسرے کی جیسے لباس عیوب کو چھپاتا ہے، تم نے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے۔ بیوی کو شوہر سے محبت کا انداز بتلایا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے ٹینشن نہیں بلکہ سکون کا باعث بننا ہے۔ میں نے بیویوں کو شوہروں کے لیے سکون بنایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بیوی کو شوہر سے محبت کا انداز بتلاتے ہیں کہ اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کے عزت کی، اس کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ اس انداز میں تو نے اپنے شوہر سے محبت کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے جس انداز میں ہمارا دین محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، باپ اس طرح بیٹی سے محبت کرے، اس کے جائز حقوق دے، اس کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت اور نوبت نہیں آئے گی۔ اگر مرد اسی طرح محبت بیوی سے کرے جیسے شریعت کو مطلوب ہے، کوئی شادی شدہ اس کی عزت کو پامال نہیں کرے گی، اس سے خلا کا مطالبہ نہیں کرے گی، جیسی شریعت نے عورت کو مرد کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، اگر عورتیں کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ویسا رویہ اپنے خامد سے اپنائیں تو طلاق کی گرب اجڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا تو ایک دن میں ایک چھوٹا سا پھول دے کر سمجھتی ہے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے جیسے اللہ رسول سے محبت ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ سے، دیگر رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے جس انداز میں کتاب و سنت نے محبت کا کہا ہے اس انداز میں ان سے محبت کر کے دکھاؤ گے تو کامل مومن ہو۔ بیوی سے محبت ہے اس کے حقوق ادا کرو، بہن سے محبت ہے اس کا وراثت سے حصہ ادا کرو، اگر بیٹی سے محبت ہے تو اس کے جائز مطالبات خود پورے کرو کہ دوسرا وہ پورے کر کے جو ہے اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق ان رشتوں سے محبت کریں گے، ان کو حقوق دیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ عزت دیں گے، ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ احکم الحاکمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو اسپیشل ممبروں پہ اسپیشل پروٹوکول قیامت کے روز ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا